عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالیٰ ہم نے 61 آیات سے لے کر سورہ طٰہٰ کی اور 76 تک جو ہے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ ایک رکوع سے کچھ کم ہے، یہ نسبتاً ایک بڑا رکوع ہے، اور اس کے بڑا رکوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ بالعموم تو رکوع کے اندر ایک مضمون جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو واقعہ پیش آیا، تو یہ بہت 40 آیات سے لے کر آگے 90 آیات تک پھیلا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ نسبتاً ایک لمبا رکوع جو ہے، یہ لمبا رکوع ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں جو مقابلہ ہوا، میدان میں جو ایک چیلنج تھا، تو اس کا پورا ایک ذکر موجود ہے، تو اس وجہ سے ایک لمبا پیسیج ہے اور ایک لمبا رکوع ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کا جو ہے وہ ہم اس کا معنی پہ بھی تلاوت کے ساتھ ساتھ معنی اور اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کے جو رموز اور اس کی حکمتیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں جو ہمارا ریفرنس ہے، ہم کہاں پہ ہیں سورت کے اس حصے میں، سورہ طٰہٰ میں ہم کہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو ذہن میں رہے کہ یہ جو سورت جو آج ہم نے تلاوت کی ہے آیات، یہ 76 آیات تک موجود ہے، اور 76 یعنی 60 سے آگے ہیں، 76 62 سے 61 سے 76 تک ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو فرعون کے جادوگر تھے ان کے درمیان مقابلہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس سے بڑا جادو لائیں گے، اور جادو کو جو ہے ان کا خیال تھا فرعون کا کہ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے میرے جادوگر جو ہے ملک کے جو ہے اس کو شکست دے دیں گے، اور اگر یہ کوئی ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہتا ہے جو ہے تو وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو لاٹھی سے جو ہے سام بنا رہا ہے، اسدا بنا رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کرنا چاہتا تھا، تو اس نے ایک بہت بڑی چال چلی بہرحال، تو یہ آج اس پہ انشاءاللہ اس چال کے بارے میں بھی تھوڑا سا مزید قرآن مجید میں ہے بھی سی، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، تو یہ جو ہے اس کا پس منظر ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ یہاں سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ قال لہم، اس نے کہا، لہم موسیٰ، اس نے کہا یعنی موسیٰ نے، قال لہم، قال ایک بندے کے لیے ہے، یعنی یہ ایک شخص کے لیے ہے، یہ ایک ذات کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لہم، ان سے، پلورل کا صیغہ ہے، موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، یعنی وہ بہت سارے تھے جو وہاں پہ ظاہر جادوگر تھے جو لے کے سامنے جو آئے وہاں پہ آئے، ان سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اب ذہن میں رہے کہ یہ مقام کون سا ہے، یہ مقام وہ ہے کہ جب جو ہے انہوں نے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا اور ملک سے اکٹھے کیے جادوگر، اور ایک دن جو ہے موعد جو ہے وہ مقرر ہو گیا، وہ تھا ان کے سالانہ جشن عید کا دن تھا، اور جو ہے تاکہ لوگ بھی ہر طرف جو ہے چھٹی تعطیل اور سیلیبریشن کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے، اور دن چڑھے، صبح سویرے جو ہے وہ یہ مقابلہ تھا پورے کیپٹل کے اندر، اور فرعون اور اس کے در جو درباری تھے یعنی سلطنت، اور سارے پبلک جو ہے وہاں پہ ایک بڑے میدان میں جمع تھی۔ اب یہ موقع ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے، اب پوری دنیا اکٹھی ہے، تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی جو ہے اس موقع کو دعوت کے لیے استعمال نہ کرے، تو بنیادی طور پر یہ دعوت کا جو ہے مقام تھا، اور تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہاں پہ اپنا پیغام پہنچانا ضروری سمجھ، اس سے پہلے کہ لوگوں کو دکھا دیں، اور انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکے گی، لیکن انہوں نے لوگوں کو پیغام، اور خاص طور پر وہ جو تھے جادوگر تھے، ان کو یہ پیغام جو ہے دینا ضروری سمجھا، تو آپ نے جادوگروں کو مخاطب کیا، لیکن ظاہر ہے چونکہ مقابلے سے بالکل عین پہلے تھا، تو یہ سارے لوگ اور سلطنت کے آیان اور فرعون اور اس کے درباری اور سارے لوگ جو ہے وہ سن رہے تھے، ہمتن گوش تھے، تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہو، بالکل اس کی مثال ہم چونکہ ویسٹرن اس کا ایک پرسپیکٹو بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک اسپورٹس کی دنیا کی سب سے بڑا ایونٹ جو ہے
امریکہ میں وہ جو ان کا فٹ بال جو کو پتہ ہے گیم کے جو فائنل ہوتا ہے، تو وہ سب سے دنیا میں زیادہ شاید ان کے ہاں واچ کرنے والی دیکھی جانے والی گیم ہے۔ تو اس سے پہلے کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے این پہلے کی گیم سے شروع سے پہلے کی، وہ عام ایڈورٹیزمنٹ سے بھی 40 گنا اور 50 اور 100 گنا زیادہ پرائز پہ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا ساری جو ہے فوکس اس پہ کی ہوتی ہے، تو اس وقت کا میسج بہت اہمیت ہوتا ہے۔ یہ پیغام جو تھا بہت اہمیت کا حامل پیغام تھا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ، اور اسی طریقے سے یہ دعوت کا ایک پہلو بھی ہے کہ وہاں پہ وہ جگہ جہاں پہ لوگ ہوں اور جو بات رکھی جا سکتی ہے اور آپ کو سن رہے ہوں لوگ، تو آپ یقینی طور پر آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، آپ لیکچر دے رہے ہیں، آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، تو یہ موقع جو ہے دعوت کا کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے۔ تو ان موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا ویلکم ویلکم، ہلاکت ہے۔ ویل جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ بد دعائیہ کلمہ ہے، یا ہلاکت افسوس کا کلمہ ہے۔ یہ اظہار افسوس، اظہار تأسف کے لیے جو ہے بولا جائے، افسوس ہے تم پر، یہ تو ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم کیا کر رہے ہو، یہ اس طرح کی جو ہے جو بات جب کی جاتی ہے ویلکم جو ہے ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ لا تفترو، لا تفترو مت گھڑو، یہ وہ افطرا ہے جو اردو میں کہتے ہیں افطرا باندھنا، یعنی جھوٹ گھڑنا، تو مت گھڑو جو ہے کیا چیز۔ اچھا، یہ ہلاکت کے لیے یہ تو کے لیے قرآن میں 6 لفظ آئے ہیں، اور مختلف قسم کے لفظ آئے ہیں، مطلب تائسہ بھی آتا ہے، قتلہ بھی آتا ہے، قرآن مجید میں ہم پڑھا ہے، تبرہ بھی آتا ہے، ویلن بھی آتا ہے، یہ سارے لفظ جو آتے ہیں، تبت جدا ابی لہب آپ کو پتہ ہے ہلاکت ہے، ہلاک ہو گیا، یہ سارے تو انشاءاللہ اس پہ اضافی مواد میں آپ اس دیکھ سکیں گے، یہ اکیڈیمک پرپز کے لیے ہے، آپ اس کو جو ہے وہ مطلب کے معنی آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بددعائیہ کلمہ ہے، ہلاکت کے لیے ہے، ایک افزار تأسف افسوس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس طرح کے 6 الفاظ ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، تو ان کی تفصیل آگے اضافی مواد میں دی گئی ہے۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے، مت گھڑو جو ہے کہ اللہ کذب، اللہ کے اوپر جھوٹ، یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ جو ہے مت گھڑو۔ آگے ہے فجوس ہتکم۔ اچھا، یہاں بھی جو ہے اب وہ ہلاکت تو جو ہے ناؤن ہے، ویل ناؤن ہے، ٹھیک ہے، ایک اسم ہے، ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تو اچھا، اگر کسی کو بتایا جائے کہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہوگا، ہلاک کرے گا، تو یہ ہلاک کرنا، ہلاک ہونا، اس کے لیے پھر الگ لفظ ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اب دیکھیں ایک اور لفظ ہے، یعنی اوپر بھی ہلاکت ہے تباہی کے لیے، اب یہ ورب آ گیا ہے فیوس ہتکم، ورنہ، یا پھر، یا اور ورنہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ مت گھڑو، ورنہ فیوس ہتکم، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا بے عذاب عذاب سے۔ اچھا، یہ اس کا مادہ فیوس ہتکم سین ہا تا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے جو 4th فارم ہے اسحتا یسحتو اسحاتن، ہلاک کرنا۔ یہ اس کے بہت سارے، جیسے ہم نے کہا کہ اس میں جو ہے اس کے 13 لفظ ہیں قریب ہلاک کرنے کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آگے جو ہے وہ، یہ بھی اکیڈیمک اس کے لیے ہے، ایک سلائیڈ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ہو کہ ہلاکت کے لیے اچھا کئی طریقے سے ہلاک انسان کر سکتا ہے، جو کسی کو جو اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہے کئی طریقے سے، تو ہر طریقے سے ہلاک کرنے کے لیے الگ لفظ ہے۔ مثلا یہ جو اسحتا ہے، یہ سوہتا پتہ ہے آپ کو، مال حرام شامل کرنا، رشوت کا اور حرام کا مال اپنے مال میں شامل کرنا، اس کے لیے قرآن میں جی سوہت آیا ہے، لفظ آیا ہے اس پر۔ تو اسحتا یہ ہے کہ مالی اعتبار سے انسان بینک کرپٹ ہو کے کسی کو ہلاک کر دینا، یعنی انسان بالکل فاقوں سے مر جائے، اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کی پروویژن آف لائف، اس کی پروڈیوس ان کی ختم ہو جائے ساری، یہ بھی ہلاکت، تباہی اور عذاب کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس طریقے سے ہلاک کرے گا، یعنی نارملی تو ترجموں میں یہی ہوگا ہلاک کر دے گا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس اسحتہ جو ہے کیسے ہلاک کرنا ہے۔ وقد خواب، اور وہ ناکام ہو گیا، یہ خواب وہی ہے، قد خواب من دساہا، وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے ضمیر کو جو ہے وہ کیا، دبایا۔ وقد خواب، اور وہ یقیناً ناکام ہوا، قد جو ہے یقین کے معنوں میں، تحقیق کے معنوں میں، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا، جس نے اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ باندھا ظاہر ہے، پھر وہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ مت باندھو،
یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رب ہے اور جو مقتدر اعلیٰ ہے، اور جو ہے وہ اسی کے لیے یہ جو فرعون ہے یہ اقتدار اعلیٰ اور رب نہیں ہے لوگوں کا، اور اس کے ساتھ رب کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک کرو، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اور یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فتنازع۔ اچھا، جب آپ نے ظاہر ہے یہاں پہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دوسری جگہوں پہ اور بھی دوسرے مقامات پہ بھی اور بھی مزید بھی کہا، لیکن یہاں پہ چونکہ جب بالکل 1 to 1 آپ اس سے پہلے کہ اپنے اپنے جو ہے وہ حربے یا اپنا ہتھیار جو ہے وہ لانچ کریں، جو اٹیک لانچ کریں ایک دوسرے کے اوپر اپنے اپنے جو وہ بنا کے لائے ہیں، تو بالکل عین پہلے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو مد مقابل تھے جادوگر ان کو جو کہا کہ دیکھو مقابلہ تو ان سے تھا، دیکھو کہ یہ سب جھوٹ ہے، اگرچہ وہ پہلے ہی تھوڑے کنونس ہو چکے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جو سنا اور دیکھا تھا لاٹھی کے بارے میں کہ یہ نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے گویا آخری ضرب لگائی ان کے عقیدے کے اوپر کہ ان کا عقیدہ بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں جسے متزلزل ہو جائے۔ تو پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات بھی ہوئے، فتنازعوا، پس وہ جھگڑ پڑے، یعنی وہ آپس میں جو ہے وہ جھگڑ پڑے کہ دیکھو یہ موسیٰ جو ہے سچ کہہ رہا ہے۔ نزعا جو کھینچنے کے معنوں کہتے ہیں، تنازعا باب تفاعل ہے، 6 فارم جو ہوتی ہے یہ مشارکت ہے، یعنی آپس میں کھینچنا کسی چیز کو، کوئی ایک طرف رسی کو ایک طرف کھینچے کوئی دوسرا کھینچے، تو یہ یا آرگومنٹس بیسیکلی ہوتے ہیں، کوئی ایک آرگومنٹس ایک طرف سے دے اور پھر کاؤنٹر آرگومنٹ دوسری طرف سے دے، تو یہ تنازع کہلاتا ہے۔ تو ان آپس میں جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کے مخالف آرگومنٹس دینے لگے کہ دیکھو، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ موسیٰ، دیکھو یہ موسیٰ کے پاس جو چیز ہے جادو نہیں ہے، دوسرے پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ جادو ہے۔ امرہم اپنے معاملے میں، بینہم اپنے درمیان میں جو ان کا معاملہ تھا، جب بات چیت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا، تو پھر آپس میں جھگڑ پڑے۔ وَأَسَرُّوا اور انہوں نے پوشیدہ کی، انہوں نے چھپایا، نجوا سرگوشی کو، اور انہوں نے پھر آپس میں الگ طور پر سرگوشی کی یا میٹنگ کی، جو ہے وہ چھپایا اس کو، سرج السر اسرارن چھپانے کے لیے آتا ہے، اور نجوہ جو ہے ہم جانتے ہیں سرگوشی کے لیے آتا ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا، ان بے شک، ہاذان یہ دونوں، حاضہ کا تثنیہ ہے، ہاذان دو، یہ دو جو بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، لساحران، لساحران لام زبر لا جو ہے لام تاکید ہے، لام مفتوح، لام زبر اس کو کہتے ہیں۔ یریدان یہ دو چاہتے، یرید وہ چاہتا ہے، یریدان یہ دو وہ دو چاہتے ہیں، یعنی یہ دو چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں تثنیہ ڈول کسی کے آئے ہیں جہاں پہ سارے دو چاہتے، ان کے یخرجاکم تم کو نکال دیں، اخرج یخرج اخراج نکالنا، من ارضکم تمہاری ارض سے، اپنی زمین سے تمہیں یہ نکال باہر کرے، بسحر ہما اپنے سحر کے ساتھ، ان دونوں ہما دونوں کا، سحر جادو، ان دونوں کے جو جادو ہے یہ جادو کے ذریعے سے تمہیں زمین سے باہر نکالیں۔ وَيَذْهَبَا یذہبا لے جانا، یذہب لے جانا، اور یذہبا وہ دو لے جائیں، اور یعنی وہ دو لے جائیں تمہیں، یا دو مٹا دیں، اس کے معنی کیا ہوتا ہے لے جانا، کیا چیز لے جائیں، کوئی چیز لے جائیں، کیا ہوتا ہے بطریقتکم، بطریقتکم ساتھ مطلب طریقہ یعنی جو زندگی کا ہے، طریقہ ہے، جو بھی جو راستہ ہے تمہارا، لائف سٹائل ہے بیسیکلی، طریقے زندگی کہہ لیں، المثلا مثالی جو ہے، مثالی طریقہ جو ہے تمہارا، جو ہے جو آئیڈیل وے آف جو لیونگ ہے تمہارا، اس کو مثلا جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل ہے جو یعنی سب سے اعلیٰ، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، لیکن مؤنث کی وجہ سے مصطلح آیا ہے۔ امثل جو ہے وہ مذکر کے لیے، مثلا مؤنث کے لیے، تو طریقت کا جو لفظ ہے یہ راستہ یا طریقے زندگی، یہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ مثلا اس لیے آیا ہے۔ فجمعوا پس جمع کرو، یہ اجماع جو ہے آپ کو پتا ہے، اجماع اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ورب ہوتا ہے اجماع، یجمع اجماع، اجماع اردو میں استعمال ہوتا ہے، اجماع ہوتا ہے کنسنسس، جو ہے کسی چیز پہ رائے پہ جو ہے اکٹھا جو ہے ہو جانا یا کرنا، اس کے معنی کہتا ہے اجماع ہے، تو اکٹھا کرو، قیدکم اپنی 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 تدبیر کو، اپنی قید، جو بھی قید بالعموم تو یہ جو ہے منفی کے معنوں میں آتا ہے، منفی جو بھی کوئی سازش، جو بھی کوئی تدبیر خفیہ جو کی جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ لفظ اگر آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اس کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کو کسی کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ثم ثم تو ثم پھر او تو ہے، ثم او تو ہے، پھر یہ او تو آنا، آتا یاتی اتیان آنا، تو پھر تم آؤ صفن، صف باندھ کر سارے اکٹھے آؤ، یعنی مل کر آؤ، وقد افلحا، اور وہ یقیناً وہ کامیاب ہوا، الجوما وہ کامیاب ہوگا، کون؟ من وہ جو استعلا، من استعلا جس نے غلبہ حاصل کیا۔ یہ اصطلاح جو عین لام واو علو علی علو سے ہے، یہ 10th فارم ہے، استعلا یستعلی استعلاء، غلبہ چانا، غلبہ حاصل کرنا۔ جس نے آج غلبہ حاصل کیا وہ پھر کامیاب ہو گیا۔ تو جو ہے وہ انہوں نے آپس میں یہ جو ہے فرعون کے ساتھ یہ وہ کیا تھا۔ کوئی ساتھ ان کا ترجمہ پڑھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گڑا ہو وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے بہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اگر آپ دیکھیں یہ آیات آپ کے سامنے ہیں اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ترجمہ سنا بھی ہے، تو اس میں جو ہے پہلی بات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عین مقابلے سے پہلے، جیسے میں نے ابھی کہا ہے، بتایا ہے کہ ان کی تقریر ہے، انہوں نے خطاب کیا ہے، جو ہے حضرت ظاہر ہے پیغمبر جتنے بھی علیہ السلام ہوتے ہیں سارے کے سارے، ان کا مقصد کسی مقابلے میں مقابل کو ہرانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ دعوت کو پہنچا دینا لوگوں تک، تاکہ جو ہے وہ دل جیتے جائیں اور دل اور قلب جو ہے مسحور ہو جائیں، اور جو ہے وہ بات کو اور ایمان کو اور حق کو اور سچ کو جو ہے مان لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے لیے جو ہے کہا، مقابلہ تو ہوتا ہی رہے گا، مقابلے کا نتیجہ بھی آئے گا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ جو بات وہ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ بات ان کے ذہنوں کے اوپر جو ہے اثر کرے، اور اس بات نے آگے قرآن مجید کی جو آگے ہم آیات اگلے میں ابھی ہم پڑھیں گے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی عمدہ تدبیر تھی جس نے بر وقت جو ہے وہ کام بھی کیا، اور بڑی کامیاب اور کارگر جو ہے حکمت عملی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو ہے وہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جو جو جھوٹ باندھ رہے ہو وہ مت کرو۔ تو آپ نے جو پوری جو تقریر کی وہ یہاں پہ اس کا سارا حصہ تو مینشن نہیں ہے قرآن مجید میں، اس کی کافی تفصیل آپ کو یاد ہوگا، سورہ اعراف کے اندر ایک طویل پیسج تھا، 2 رکوع کے قریب تھا، جو ہم نے جو ہے وہ بھی پڑھا تھا، تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے، اور کبھی بعض اوقات تقریر کا اور یا قصے کا ایک حصہ ایک پزل کا ایک پیس کے طور پہ ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، جیسا کہ جو کانٹیکس ہوتا ہے، جس چیز پہ زیادہ زور دینا ہوتا ہے اس چیز کو نمایاں کر دیا جاتا ہے کسی خاص موقع پر۔ تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو انہوں نے ان دربار میں وہاں پہ تقریر کی کہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خیر خواہی اور آخری نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں، اور اس انجام پر غور کرو کہ نبی کو جادوگر کہنا، تم کہہ رہے ہو کہ میں جادوگر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا جیسے تم فرعون کو شریک کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اور آپ نے خبردار کیا کہ رسول کی آمد کے بعد پھر انکار کرنے والوں پر حجت تمام ہو جاتا ہے، اور ان جھٹلانے والوں کو پھر عذاب ہو سکتا ہے، اور دیکھو کہ یہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو پھر اس پہ جیسے پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کی آپس میں ان کی وہ بھی ہو گئی، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈفر بھی کرنے لگے خیالات میں۔ کچھ کا خیال تھا کہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر جو درباری تھے اور فرعون، تو انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی ہے الگ طور پر ٹائم لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور بڑے رازدارانہ طریقے سے پھر فرعون نے ان کو جو ہے سمجھایا ان کو۔ اس نے دیکھا کہ کچھ جادوگر تو ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ موسیٰ ٹھیک ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے ابھی دال یہیں سے جوتیوں میں جو ہے پڑنا شروع ہو گئی ہے،
تو اس نے پھر جو ہے وہ لوگوں کو جادوگروں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ تمہاری زمین سے تمہیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس ہمارے ملک کو جو ہے یہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور تم جو ہے وہ سارے مل کر اس کا مقابلہ کرو، ایک ایک کر کے نہیں بلکہ تم ان کا مقابلہ کرو، ورنہ یہ جو اقلیت کے اندر 15-20% لوگ ہیں یہ بنی اسرائیل کے، یہ تمہارے ملک کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے۔ تمہارے شاندار ایک تہذیب ہے اور تمہاری شاندار ایک کلچر ہے اور طریقہ زندگی ہے، وہ تمہیں یہ تہذیب تمہاری ساری کی ساری جو ہے سخت خطرے میں ہے۔ تو جو ہے اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا آپس میں یہ میٹنگ کی ہے۔ تو اس پھر جو ہے اس کے یعنی فرعون کو اس کا اور اس کے جو درباری تھے، اس کے جو سارے کے سارے حشیے بردار تھے، ان کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اگر یہ انتشار رہا جو ہے آپس میں جس طریقے سے یہ لوگ آپس میں تقسیم ہو گئے، تو پھر جو ہے یہ شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے آخری موقع کے طور پر ان کو کہا کہ سب مل کر جو ہے تم مقابلہ کرو۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ہے وہ پیغام تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ پھر آپ جو ہے انہوں نے جو وقفہ لیا تھا، ٹائم آؤٹ لیا تھا، بریک لی تھی اس سے مقابلے سے عین پہلے، تو اس کے بعد پھر جو ہے مقابلہ شروع ہو گیا، دوبارہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا اب سارے دوبارہ وہ اپنی نئی انرجی اور فرعون سے اپنے جس طریقے سے کوئی ٹیم اپنے کوچ سے دوبارہ جو ہے انسٹرکشن لے کے میدان میں دوبارہ اترتی ہے، تو بالکل ایسی صورتحال کم و بیش آپ کہہ لیں تھوڑی سی ایک اس کی ایک مثال کے طور پہ ہی ہے، ایسی ہے۔ تو پھر وہ دوبارہ آگے میدان کے اندر فریش ہو کے، اور قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ہم پہلے پڑھا ہے یا کے معنوں میں دیتا ہے، یا تو پھر، اما یا تو پھر، ان تلکی، ان کے تلکی تم ڈالو، القا یلکی القان، ان جو ہے اس صورت کے اندر بہت زیادہ اس کا استعمال ہوا، ڈالنے کے معنوں میں اندر ہوتا ہے۔ القا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا پھر شیطان کی طرف سے بھی، وہ کوئی القا کر دیتا ہے، بات دل کے اندر ڈال دیتا ہے، وسوسہ۔ القا اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جیسے بات ڈالتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اس میں بھی یہ آیا تھا، یا کہ یا تو ڈالے، پھر یا تو ڈالے، کہ تو ڈالے، اور ڈالنے سے مراد وہی ہے جو اپنا، ان کے خیال تو یہ تھا کہ تو اپنا منتر ڈالے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو جو مقابلے کی چیز تھی وہ لاٹھی تھی، اسی لیے اس کا ترجمے میں لاٹھی ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ تو ڈالے اپنی لاٹھی، و اما یا پھر، ان یہ کہ نکون اولا، نکون ہم ہو جائیں، کانا کانا سے ہے، کانا یکون کونن، یہ کون ہے وہی کہ پھر نون زبر نا ہم والا ہے فرسٹ پرسن جو پلورل کے لیے، یا پھر ہم ہو جائیں اولا پہلے، ہم ہوں جو ہے من القا وہ جو ڈالیں، من وہ جو، whoever who القا ڈالے، ہم تم پہلے ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں، یہ ہوا کہ تو انہوں نے جو ہے، اب ان کے دل تو یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ جو ہے وہ پہلے ڈالے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو قالو قالا تو سنگل ہے، سنگل ایک آدمی کے لیے موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں بلکہ القو تم ڈالو، تم ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کے معجزہ ہونے پہ اور ان کو جو دیا گیا تھا اور اس کی قوت پہ، اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس میں دی گئی تھی اس پہ پورا بھروسہ، تو انہوں نے کہا تم ڈالو۔ فَإِذَا، پس، اذا جب، حبالہم یہ وہ جب ہے جب انہوں نے یعنی وین ایور جب انہوں نے دیٹ ٹائم، حبالہم جو ہے وہ ڈالی اپنی رسیاں۔ اچھا حبال جو ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، حبلن کی جمع ہے، حبل من اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی، اللہ تعالیٰ کی رسی، حبل اللہ قرآن کی رسی جو قرآن کو کہا گیا ہے، تو اس کی جمع حبل کی جمع، رسی کی جمع حبال جو ہے آیا ہے، تو رسیاں، تو اچانک تو انہوں نے جب ڈالی تو اچانک ان کی رسیاں، حبالہم فَإِذَا حبالہم جو انہوں نے ڈالی، تو حجا یہ وہ والا ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا پچھلے سبق میں، فجائیہ جو مفاجات کے طور پہ اچانک کے معنی دیتا ہے، تو پھر اچانک ایسے ہوا کہ یہ معنی دیتا ہے، تو پھر ان کی رسیاں، پھر اچانک ایسے ہوا کہ ان کی رسیاں، وہ اسیہم وہ عصا کی جمع اسی ہے، جو ان کی لاٹھیاں جو وہ لے کے بنا کے تھے، یخیلو یعنی جو ہے خیال میں
ایسے آ گئیں، خیال میں آ گئیں. یخیل خیلا یخیل تخیل محسوس ہونا، خیال میں محسوس ہونا. تو خیال میں وہ ایسے محسوس ہونے لگیں، یعنی وہ جو ہے الیہ من سحرہم، تو الیہ موسیٰ علیہ السلام کے، الیہ ان کی طرف، من سحرہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال میں ایسے محسوس ہونے لگی، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا کہ وہ تسعیٰ دوڑ رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. اب دیکھیں الفاظ کو دیکھیں، یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا، اس کو نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ رسیاں جو ہے اور وہ جو لاٹھیاں تھیں وہ دوڑ رہی تھیں، بلکہ فرمایا کہ ان کے تخیل میں، یخیلو ان کے تخیل میں محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. یعنی ان کے تخیل میں محسوس ہوا، وہ دوڑ نہیں رہی تھیں، بس یہ جو ہے ان کے تخیل میں جو ایسے ہوا. تو یہ صرف حقیقت، یعنی قرآن مجید پر کہ خیال میں تو محسوس لوگوں کے ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا اور لوگوں کو بھی محسوس ہوا کہ یہ دوڑ رہی ہیں، لیکن یہ خیال میں تھا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں بدلا، حقیقت ویسی کی ویسی رہی. سا جیسا دوڑنے کے معنوں میں آتا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، تو پھر محسوس کیا اپنے دل میں، فَأَوْجَسَ ڈر اپنے دل میں جو ہے، فَأَوْجَسَ جو ہے اوجسا یوجسو اجاسن محسوس کرنا، دل میں پوشیدہ آواز کو پانا. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ پوشیدہ طور پر دل میں محسوس کیا، کہ نفسی ہی اپنے نفس میں، اپنے اندر، خیفتن ڈر. موسیٰ نے اپنے دل میں محسوس کیا ایک ڈر. اچھا، یہ قرآن مجید کا پھر ایک بڑا اہم مقام ہے. آواز، کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں آپ ترجموں میں یہی دیکھیں گے جو یہ ترجمہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، لیکن دیکھ لیں کہ اس میں بڑا جو ہے ایک بلاغت ہے. ظاہر ہے ہم عرب نہیں ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، عام عرب بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اللہ یہ کہ انہوں نے بلاغت پڑھی ہو اور جو ہے اچھے قرآن معنی جو الفاظ کے جو ہے وہ دیکھے ہوں. جو یخاف خیفتن، خوف کی حالت طاری ہونا، یہ وہی خیفہ ہے جو یہاں پہ جو مصدر کے استعمال ہوا ہے. اچھا، یہ آیا ہے نکرہ کے طور پہ. دیکھو خیفتن، کوئی بھی لفظ جب اس کے اوپر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش اگر ہوں تو وہ نکرہ کی صورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تنکیر اس کو کہتے ہیں، یعنی تنکیر. تو تنکیر ایک خاص معنی دیتا ہے، اور وہ یہ معمولی اور کوئی چیز اگر اچانک اور معمولی ہو جائے، معمولی سی ہے، تو اس پہ دلالت کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اچانک کوئی چیز محسوس کی اور جو ہے معمولی سی محسوس کی. ٹھیک ہے، یہ نہیں ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے خوف بیٹھ گیا، اور وہ جو ایک لمحہ، وہ انسان تھے ظاہر، وہ بھی اب انہوں نے دیکھا کہ ظاہر سانپ جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، اور جو ہزاروں کی تعداد میں لانٹیاں اور سانپ، مطلب جادوگر تو پورے ملک سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے جب پھینکی تو پورے سانپوں سے جب بھر گیا. تو اگر ایسا نقشہ ہو تو بہرحال بے شک ولی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی ہو تو بہرحال وہ انسان ہے، تو اس کے اندر ایک فیلنگ آنی ہے. لیکن یہ فیلنگ کیا تھی؟ خیفتاً، معمولی تھی اور بالکل وقتی تھی، اچانک تھی. تو یہ جو ہے یہ عربی کا معروف قاعدہ ہے کہ نکرہ جو ہوتا ہے، یہ تنکیر جو ہوتی ہے، جو کامن ناؤن جب آتا ہے تو یہ تعظیم شان کے لیے یا کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس میں جو خوف کی نوعیت اور خوف کی کیفیت بیان کی جائے کہ یہ بالکل اچانک ہوا، اور بے شک تھوڑا سا وقتی طور پہ یہ شدید مطلب ان کو محسوس ہوا، لیکن یہ لمحاتی اثر تھا بالکل ہی. یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ دشمن کو مقابلے میں انہیں کوئی عزیمت کا جو ہے وہ کرنا پڑا یا کوئی ڈر ان کے اندر بیٹھ گیا. انسانی نہیں تھا، بالکل یہ انسانی فطری رد عمل تھا، ویری نیچرل امپلسو ریئیکشن آف این ہیومن بینگ. وہ ایکچوئل مسئلہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا. قلنا، تو ہم نے کہا، لا تخف، نہ خوف کر، انہ کا بے شک، انت الاعلیٰ، تم ہی جو ہے غالب رہو گے، اوپر رہو گے تم ہی. اعلیٰ جو ہے افضل و تفضیل کا ذریعہ، سپرلیٹو ڈگری علوم سے. وہ الکی، اور ڈال دے. وہ الکی یہ جو ہے اس کا ہے، امر کا صیغہ ہے. اور تو ڈال دے ما فی زمین کا، جو تیرے ہاتھ میں. اچھا، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر لٹرل ترجمہ کرے تو زمین کا تیرے دائیں ہاتھ میں، لیکن بالعموم جو ہے یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہاتھ میں چیز ہو تو پھر یہ کہا مطلب زمین اور یہ سار اس وقت جو ہے ڈزنٹ میٹر ایکچولی. تو اگر بائیں ہاتھ میں بھی ہو تو اس کا ترجمہ پھر یہی کیا جائے گا کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ ڈال دے. تو اگر آپ ترجمہ دائیں ہاتھ میں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے.
یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، دونوں میں. تلقف، وہ نگل جائے گا. تلقف، وہ نگل جائے گا. ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے، جو بھی انہوں نے بنا کے لائے. یہ بنانے کے اب ذرا صاحب کہ یہ بنا کے کوئی چیز لے کے آئے ہیں، گھڑ کے لائے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے نہیں ایسی. تو لقف یلقف لقفن، نگلنے کے معنوں میں آتا ہے، جو ہے ان کو نکل جائے گا. انما، بے شک، یعنی کچھ نہیں ہے، بس بات اتنی سی ہے. صنعوا، انہوں نے جو بنایا. قید الساحر، یہ جادوگروں کی جو ہے قید ہے، چال ہے، سازش خفیہ جو چال چلتے ہیں، جو یہ ان کی ایک چال ہے. ولا یفلح الساحر، اور ولا یفلح، اور وہ کامیاب نہیں ہوتا. کون؟ الساحر، جادوگر. اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا. حیثو، جہاں، کہیں سے بھی، جس حیثیت سے بھی. یعنی یہ جو لفظ ہے وہ ایک اسپیس ایڈور کے طور پہ آتا ہے. بتا دیں جہاں کہیں بھی، وین ایور، جس حیثیت سے بھی، جہاں بھی آتا وہ آئے، جہاں سے بھی وہ آئے، تو پھر وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدے کے طور پہ بات جو ہے بتائی ہے. ان آیات کا کوئی ساتھی ترجمہ کر. جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ تم ہی پھینکو. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا. ہم نے کہا، مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں. ابھی ان ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں، یہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کسی شان سے وہ آئے. جزاکم اللہ خیر. اب دیکھیں یہ بالکل میدان کے اندر جو ہے مقابلہ ہے حق اور باطل کا، اور موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے کے اندر جو موجود ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوا؟ اب جو ہے جب دونوں فریق نے آپس میں جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے اس پہ ایگری ہو گئے، تو ایک طرف اب جادوگر ہیں، دوسرے طرف موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ کچھ لوگ ہو سکتا ہے جو ایمان لے کے آئے ہوں بنی اسرائیل میں سے، وہ بھی ہوں. تو انہوں نے، جیسے ہم نے کہا، ترجمے میں دیکھا کہ جادوگر نے کہا کہ پہلے تم پھینکنا چاہتے ہو یا ہم پھینکیں؟ تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو. اگرچہ وہ، جیسے میں نے کہا، کہ وہ پھینکنا چاہتے تھے. ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ جو پہلے اٹیک کرے گا اس کی جو ہے وہ اس کے بہرحال اس کو ایڈوانٹیج ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پھینکو. تو پھر کیا ہوا؟ اب جو ہے جادو کا اثر جو ہے یہ بھی قرآن مجید کے اہم مقامات سے، جو ہمارے کچھ ایسے موضوعات میں سے جن سے کچھ لوگ بالکل جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جادو کا اثر جو ہے نہیں ہوتا، نبی پہ بھی نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو آیا ہے احادیث مبارکہ کے اندر، وہ بھی اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. تو یہاں پہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جو آسانی سے ہم اس بات کو جو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو. تو انہوں نے جب پھینکی، اور رسیاں، لاٹھیاں جو ہے جادو کے اثر سے رنگتی ہوئی محسوس ہوئی، چلنے لگیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ، تاکہ ان کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا سکیں. تو یہ سارے کے سارا جو ہے وہ قرآن مجید کی روح سے یہ ایک نظر کا جو ہے وہ دھوکہ تھا. قرآن مجید میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ محسوس ہوا، یا لوگوں کے خیال میں یہ محسوس ہوا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے. اور یہ بات جان لینے کی ہے کہ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ کے وہ بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن انسان بہرحال ہوتے ہیں. تو انسان ہونے کے ناطے سے انسانیت کے، یا فطری طور پہ، طبعی طور پر، فزیکل اور جو ہے مینٹلی بھی جو ہے انسان کے جو ہے سائیکولوجیکل بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جیسے بھوک ہے، بیماری ہے، ازدواجی زندگی ہے. یہ سارے انسانوں کے طور پہ وہ کرتے ہیں. تو انسان، موسیٰ علیہ السلام بھی اس حوالے سے، انسانیت کے تقاضے کے حوالے سے، وہ بھی اس وقتی طور پر جو سامنے نظر آیا ان کو، اس سے جو ہے وہ تھوڑے سے گھبرا گئے. لیکن جادو بہرحال حقیقت کو نہیں بدلتا. یہ صرف ایک نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور آپ کے خیال کے اوپر جو اثر ڈالتا ہے. بالکل ایسے جیسے آج کل میسمرزم ہے یا ہیپنوٹزم ہے. تو دیکھیں وہ انسان کو جو ہے وہ ایک خیال کے اوپر مرتکز کر دیتا ہے، یا کہ وہ ایسا ہو رہا ہے، حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے انسانی ذہن کو کنونس کر دیتا ہے کہ ہاں یہ چیز ایسے ہے، اور انسان کو وہ چیز ایسے نظر آتی ہے. تو جب بھی حقیقت پھر اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو کا اثر جو ہے وہ عارضی طور پر نبی کے اوپر اور رسول کے اوپر اور جو پیغمبر پہ ہو سکتا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحیحہ کے اندر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جو رسول کی رسالت ہے یا اس کے جو فرائض منصبی ہیں نبی کے اور پیغمبر کے، وہ کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے. ہاں تھوڑا سا اثر ضرور ہوتا ہے کہ تاکہ جو ہے یہ بات بھی جو ہے بتائی جائے لوگوں کو کہ دیکھیں لوگوں، یہ نبی جو ہے یہ بھی کوئی جو ہے عام مخلوق سے کوئی سپیریئر، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ بھی انسان ہے، اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے چوز کیا ہے اپنے پیغام کے لیے اور رسالت کے لیے اور وحی کے لیے. تو اس کو بھی کبھی کبھار ایسا جو محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہرحال اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ کوئی ان کا رسالت کا منصب جو ہے وہ ان سے محو نہیں ہوا، ان کو بھولا نہیں ہے، یا ان کو جو ہے انہوں نے اس سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ہاں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا تھا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اطمینان ہوا، جو انہوں نے دلایا کہ موسیٰ تم ڈرو نہیں، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے جس نظر کا دھوکہ ہے، تم ہی غالب رہو گے. تو یہ معجزے اور سحر کا فرق بھی بتاتا ہے کہ جادوگروں کا کرتب تو واقعی بڑا متصر تھا. سینکڑوں ہزاروں جو ہے سانپ رینگنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑے سے وقتی طور پہ گھبرائے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر کہ زمین پہ جو ایسا کو ڈال دو. دیکھیں اتنے بڑے مقابلے کے اندر بھی جو نبی ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے کوئی کام، نہ وہ اذن کے بغیر ہجرت کر سکتا ہے، نہ وہ اذن کے بغیر جگہ چھوڑ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنے وقت سے پہلے اذن کے بغیر جگہ چھوڑ دی تو ان پہ عذاب بھی نازل ہوا، سرزنش کی گئی ان کو. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے عصا ڈالا، انہوں نے پھر عصا ڈال دیا، اور پھر انہوں نے وہی ہوا کہ جو بھی انہوں نے وہ بنا کے لائے تھے وہ ساری ہر چیز کو ہڑپ کر گیا. تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جتنی لاٹھیاں تھیں اور سانپ اور رسیاں وہ بنا کے لائے تھے، سانپ بنے ہوئے تھے، رینگ رہے تھے، سب کو نگل گیا. اور یہ ممکن ہے کہ وہ رسیاں، وہ تمام لاٹھیوں رسیوں کو نگل گیا جو سانپ بنی نظر آتی تھیں. لیکن جو الفاظ جہاں پہ اور سورہ جو ہے آراف کے اندر بھی جو آئے تھے، اس سے جو ہے یہ دوسری مقام پہ بھی آگے بھی آئے ہیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ تلقف ما صنعوا، یعنی سے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو نگل گیا جو وہ بنا کے لائے تھے. یعنی اس نے لاٹھیوں اور رسیوں کو نہیں نگلا بلکہ اس جادو کو نگل لیا اور جادو کے اثر کو ظاہر کر دیا. وہ جو جس جادو کے بدولت وہ رسیاں جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی تھیں. تو سورہ آراف میں اور سورہ شعراء میں آ گیا کہ تلقف ما یافکون، وہ اس چیز کو نگل گیا وہ جو جھوٹ بنا کے لائے تھے. تو وہ جو جادو وہ جھوٹ تھا، جادو جھوٹ ہے، اور اس کو بنا کے لائے تھے تو اس کو نکل گیا. تو یہ زیادہ قرین قیاس اور دل کو لگنے والی جو ہے اس کا ایک تشریح ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا جھوٹ اور ان کی بناوٹ تو لاٹھیاں اور رسیاں نہ تھیں بلکہ وہ جادو تھا جس کی بدولت وہ سامنے نظر آ رہی تھی. تو وہ جدھر جدھر سے گزرتا گیا تو وہ اس جادو کو ختم کرتا گیا، اور میدان کے اندر سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے وہ چھوڑتا چلا گیا، اور وہیں پہ وہ بن گئیں، اور وہ کچھ بھی ان کا جادو جو ہے وہ اثر کا جادو سارے کا سارا جو ہے ان کا بے اثر ہو گیا مکمل طور پہ. وہ دیکھیں جادو کے زور سے انہوں نے ان کو چلایا لاٹھیوں کو، اور ایک منٹ میں جب وہ عصا آیا تو وہ لاٹھیاں ویسی کی ویسی رہ گئیں. تو جو ہے وہ جادو گر جو ہے وہ حیران پریشان رہ گئے کہ ان کے جادو کو کیا ہوا. یہ تو کوئی ایسی چیز تھی جس نے بالکل ہزاروں جادوگروں کے جادو کو بجک وقت ایک پہلے لمحے کے اندر ہی جو ہے وہ ختم کر دیا. تو بہرحال یہ اور ان کو بالکل جو ہے وہ ظاہر ہے جادوگر اس فیلڈ کے ماہر تھے. وہ ان کے اس جو فنامنا انہوں نے دیکھا، جو عمل انہوں نے دیکھا، تو اس کو زیادہ اس سے بہتر کوئی سمجھنے والا ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ دل ہی میں سمجھ گیا کہ یہ ہرگز جادو نہیں ہے، یہ جو ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ یہ جادو تو وقتی چیز ہے، جادوگر کسی صورت میں بھی جہاں سے بھی جس حیثیت سے بھی جہاں بھی آ جائے تو یہ کامیاب نہیں ہوتے. اگر ایسی ہوتی تو جادوگر آج دنیا کے اندر تمام حکومتیں جادوگروں کی ہوتی اور پوری دنیا میں بھی جادوگروں کی حکومت ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ نظر کا محض دھوکہ ہے. فَأُلْقِيَ، آگے یہ قصہ جاری ہے اسی طریقے سے. فَأُلْقِيَ، فا پس القیا، یہ آگے القا سے پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں ڈالنا، تو القیا دیکھو پیسے ویسے تو ڈال دیے گئے. القیہ سہارا جو ہے وہ سحر
सहारतो जो है जिस सहर की जमा है जादूगर, तो वो डाल दिए गए जादूगर सुजदा, सजदे में। तो जादूगर जो है वो सजदे में, सुजदा साजिदुन की जमा है, साजिद सजदा करने वाले, सुजदा सजदा करने वाले, यानी सुजदन है तो वो हैसियत बता रहा है, हाल बता रहा है इस हाल में कि वो सजदा करने वाले होते हुए, यानी वो डाल दिए गए, गिरा दिए गए जादूगर जो है सजदे में, इस सजदे में, इस हालत में वो गिरा दिए गए कि वो सजदा करते होते हुए, यानी वो उनकी हालत ये थी सुजदन, उनका हाल बता रहा है। कालू, उन्होंने कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए, रब हारून व मूसा, हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर हम ईमान लाए। काला, अब काला किसी एक शख्स ने कहा, और आगे हमें पता चल रहा है कि ये फ़िरौन ने कहा। तो फ़िरौन ने कहा, काला आमन तुम लहू, तुम उस पर ईमान ले आए हो, यानी इस पे, मूसा पे ईमान ले आए उन पर, कबला अन, इससे पहले के, आज़ाना लकुम, आज़ना लकुम, ये आज़ना लकुम, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, ये अज़ना याज़नु, इज़्नन इजाज़त देना, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, इन्नहू बेशक वो, यानी तुम्हारा जो है मूसा के नाम की रेफर करा है, लकबीरुकुम, लाम ज़बर ला जो है लाम ताकीद है, यकीनी तौर पर, कबीरुकुम तुम्हारा बड़ा है, ये तुम्हारा, तुम जादूगरों में से तुम्हारा सबसे बड़ा है ये जादूगर है, यानी अल्लज़ी, जिसने अल्लमकुम तुम्हें सिखाया है, सिहर तुम्हें जादू सिखाया है, अल्लमा जो अल्लाह में सिखाना, फलौकत्तअन्ना, फला फा पस, लाम ज़बर ला ताकीद, पस यकीनी तौर पर, डेफिनेटली, उकत्तअन्ना, देखो ये उकत्तना पहला अलफ जो है ये फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर वाला है, मुतकल्लिम का है, मैं, कत्ता, काट डालना, मैं लाजमन काट डालूंगा, लाजमन इसलिए कि ये नून मुशद्ददा है, नून सकीला है, ये जो है ताकीद पे दलालत करता है, ताकीद के मानी देता है। मैं यकीनी तौर पर काट डालूंगा, ऐदियकुम तुम्हारे हाथ में काट डालूंगा, कत्ता उर्दू में इस्तेमाल होता है ये, व अर्जुलकुम, और तुम्हारे जो है पाँव भी, मिन खिलाफिन, मुखालिफ समझ से, यानी दायां हाथ बायां पाँव, बायां हाथ दायां हाथ पाँव, जो ये मुखालिफ समझ होगी, ये मुखालिफ मिन खिलाफिन, उल्टी समझ से। अर्जुला, अर्जुलकुम जो है ये रिजलुन की जम है, अर्जला, रिजलुन का मतलब होता है इंसान का पाँव, या इंसान की जो पाँव से ऊपर की जो जगह होती है, जो 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 इंसान की जो हड्डी वाला एरिया होता है, जगह जो होती है, तो ये भी रिजल के मानों के अंदर आता है, तो पाँव समेत होता है, तो पाँव आमतौर पर तर्जमा कर दिया जाता है फिर इसका, तो जो है पाँव में तुम्हारे, इस तरह अर्जुला उसकी जमा आई है। वाला उसल्ले बनना कुम, बिल्कुल वही है, वाला उकत्ते अन्ना की तरह, वाला उसल्ले बनना, वाव और लाम ज़बर ला है पहले, मैं लाजमन तौर पर, उसल्ले बनना, उसल्ले बनना, मैं तुम्हें ज़रूर फांसी दूंगा, तुमको, यकीन तुमको, ये उसल्ले बनना जो है, ये लाम तो, अलिफ तो जो है वो फर्स्ट पर्सन वाला है, मुतकल्लिम का है मैं, आगे सल्ला बनना, सल्लबा युसल्लिबु तस्लीबन, सूली चढ़ाना, फांसी देना, ये आपको पता है, सलीब किसी पे लटकाना, उर्दू में हम कहते हैं किसी को सलीब पे लटकाना, ये वही लफ्ज़ है। अच्छा, असल में ये लफ्ज़ जो है स्वाद लाम बा है, सल्ब, सल्ब के मैनी होते हैं किसी सख्त चीज़ के। अच्छा, ये जो पुश्त होती है ना इंसान की, इसको भी जो है वो सल्ब कहते हैं। अच्छा, पुश्त को ख़ास तौर पर इस वजह से सल्ब कहते हैं कि पुश्त में रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी की जो सख्ती है और जो जो सलाबत है, जो सलाबत है असल में, उसकी वजह से जो है इसको जो है सल्ब कहते हैं। तो वो कहते हैं ना किसी का वो फलां वो सुलभी बेटा है, तो सुलभी बेटा का मतलब है जो उसकी पुश्त से पैदा हुआ है, ठीक है। तो उसकी पुश से मतलब है कि वो कुरान मजीद में कहा भी है कि इंसान का मादा मनविय जो है, ये पुश से और थोड़ा नीचे जाके वो एरिया है जहाँ से ये निकलता है, तो इस वजह से ये सुल्ब के मानी भी जो है देता है। तो उर्दू में फिर जो है सुल्ब, यानी यानी पुश, यानी इंसान की जो अपनी सुल्ब है, उसकी जो ज़ुर्रियत है, सुल्ब उसकी वो सुल्ब से है। सलीब है, सलीब पे लटकाना, फांसी देना, मसलूब करना जो फांसी देना, तसलीब फांसी देने का जो अमल है, ये उर्दू में सारे लाभ मारूफ। अच्छा, ये जो सलीब है और मसलूब है और तसलीब है, ये इस मानों में
کہ پرانے زمانے میں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب پھانسی دی جاتی تھی کسی کو سلیب کے اوپر، تو تختے کے اوپر، ایک بڑے تختے کے اوپر جو ہے کسی شخص کو پشت کو جو ہے لگا دیا جاتا تھا، باندھ دیا جاتا تھا پشت پہ، تختے پہ، اور پھر جو ہے نا اس پہ اس کے بازو دونوں طرف جو ہے ایکسٹینڈ کر کے، تو پھر ان پہ میخیں گاڑ دی جاتی تھیں، اور شخص وہ وہیں پہ جو ہے وہ مطلب پہلے تو وہیں پہ سسر سے کہ انسان مر جاتا تھا. تو یہ سلیب دینے کا ایک ہسٹورک پروسیجر ہے. بعد میں تھوڑا سا اس میں تبدیلیاں بھی ہوئیں. اس وجہ سے صلب سلیب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی اس کی پشت کو تختے سے باندھ کر وہاں پہ اونچی جگہ پہ اس طرح اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر جو ہے وہ انسان جو ہے سسک سسک مر جاتا تھا. تو یہ اس کا جو تھا فی جزو النخل. جزو النخل جو ہے جز النخل، ابھی ہم سورہ مریم میں مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں اس کو، جو وہاں پہ 2 3 4 ہوتا. جزو جو ہے جز ان کی جمع ہے، ٹرنک کو کہتے ہیں، اور نخل جو ہے کھجور کے تنے کی. یا پھر میں تمہیں، اس نے کہا میں تمہیں پھانسی دوں گا کھجور کے تنوں پہ، اوپر تنے جو ہے کھجور کے. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور پھر تم لوگ جان جاؤ گے یقینی طور پر. لام زبر لا حرف تاکید ہے. تعلم، عالم جاننا، آگے نون مشدد ہے، یقینی طور پر اس کا اسلوب اس کا تاکید کا صیغہ ہے. اجو نا، اجو کون، نا ہم میں سے، کون ہم میں سے، تم یقیناً جان جاؤ گے کون ہم میں سے اشد و زیادہ سخت ہے عذاباً، عذاب دینے میں. تم جان جاؤ گے کہ کون، یعنی میں بہت زیادہ سخت ہوں عذاب دینے کے اندر، فرعون کہہ رہا ہے. وہ ابقا، اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی تم جو ہے پھانسی پا کر مر جاؤ گے اور میں باقی رہنے والا ہوں گا، یہ وہ کہنا چاہتا تھا. یہ اشد اور ابقا دونوں افضل التفضیل کے صیغے ہیں. قالو، تو انہوں نے کہا پھر، لن نؤثرک، لن نؤثرک، ہرگز نہیں، نؤثر ہم، آثر آگے جو ہے آثرا جو ہے یہ ایثار کرنا، ہم ہرگز ایثار نہیں کریں گے. ترجیح دینے کا ایثار کا مطلب ہوتا ہے ترجیح کرنا. یہ جو ایثار اردو میں قربانی کے معنوں میں آتا ہے، اصل میں ہوتا ہے کہ کسی کو افضل جان کر اپنے اوپر ترجیح دینا، تو پھر قربانی کے معنی ہوتا ہے. قربانی کے معنی نہیں ہوتے ایثار کے، مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، اپنے اوپر ترجیح دینا کسی کو افضل سمجھ کر. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے، یعنی تجھے ہم چوز نہیں کریں گے کس کے اوپر، علی ما جاءنا، جو ہمارے اوپر آ گئی ہیں، من البینات، واضح دلائل. یہ جو ہم نے واضح دلائل بینات دیکھ لی ہیں، اس پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے. ہم ان بینات کو جو ہے ترجیح دیں گے، ان کو اپنائیں گے. والذی، اور اس پر جس نے، یعنی بینات فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی ہمیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر بھی ہمیں تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، اور جو بینات ہم نے دیکھ لی ہیں اس پر بھی ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے. تمہیں نہیں چاہیں گے، بلکہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو، اور جس نے یہ بینات بھیجی ہیں دیکھی ہمارے پاس، ہم ان کو جو ہے وہ کریں گے. یہ مطلب ہے. یہ تھوڑا سا مشکل جو موضوع تھا جو ہے سمجھنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں واپس جا کر جو ہے اس طرح جو ہے تھوڑا سا وضاحت کر دوں. انہوں نے پھر کہا فق دے، فیصلہ کر دے. قضا، یہ قضا سے، ما انت قادن، جو ہے ما، جو، انت تو، قادن جو فیصلہ کرنے والا ہے. قاضی، قادن جو ہے یہ ایگزیکٹلی وہی معنی ہوتا ہے عربی میں جو قاضی ہے. یہ بھی قاضی ہے، اس میں یا جو ہے وہ محذوف ہے، حذف کیا ہوا ہے. تو جو ہے فیصلہ دے دے، فیصلہ کر لے. ما انت قادن، جو تو نے فیصلہ کرنا، جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے. انہوں نے یہ جو ہے بات ایک مکا دی ہے. قضا یقضی قضاء، فیصلہ کرنا. ایک دے جو ہے فعل امر ہے، تو فیصلہ کر دے، اور اسے پھر قادن جو ہے فاعل ہے، قاضی جو ہے فیصلہ کرنے والا. انما، بے شک تو، تقضی، تو فیصلہ کر سکتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے، حاضل حیات دنیا، اس دنیاوی زندگی. تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اس ہماری دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. یہی باستو کا جو ہے آگے جو ہے وہ ہم اس کی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں کچھ. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں. پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. جادوگروں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان کی بڑھوتری کا قرآن مجید میں ایک عظیم مقام ہے۔ جادوگروں نے اعتراف حق کر لیا ہے، اور جب پورا سب کو جو نتیجہ سامنے آ گیا، تو جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہرگز کسی صورت کے اندر جو بھی یہ سحر نہیں ہے، بلکہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ تو جو ہے انہوں نے فوری طور پر جو ہے اس بات کا جو ہے وہ یقین کر لیا اور اعلان کر دیا اور سجدے میں گر پڑے۔ تو دیکھیں یہاں پہ فعل مجہول لایا گیا، فعل کیا، گرا دیے گئے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ یعنی خود نہیں گرے، بلکہ جو صورتحال تھی اس صورتحال سے وہ اس قدر اوور ویلمڈ ہوئے، اور اس قدر انہوں نے اس کو جذب کر لیا اس صورتحال کو، اور اس قدر ان کو کمپریہینڈ کر لیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات وہ پہلے سے بتایا جا رہے تھے، وہ رب العالمین والی وہ ساری اس بات، اور رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ اس کا اعتراف کر کے وہ جو ہے وہ خود بخود انوالنٹری، یہ جیسے ہے نا فعول کیا، پیسے وائز یہ بتا رہا ہے کہ وہ خود انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان کو صورتحال نے اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ جو ہے سجدہ کر لیں، اور وہ سجدے میں گر گئے۔ انوالنٹری وہ سجدہ جو سجدہ کرنا مصر میں اس زمانے میں کہتے ہیں کمال فن کا اعتراف بھی تھا، لیکن جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تو بڑا ہم سے جادوگر ہے، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ فن کے اعتراف نہیں کیا، بلکہ بھرے مجمع میں کہا کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں، اس رب کے ماننے کا اعلان کرتے ہیں جس کو نمائندگی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو ہے کر رہے ہیں۔ تو جو یہ بہت بڑا ایک جو ہے سیٹ بیک اور دھچکا تھا، اور جو ہے فرعون کے لیے اس کی عوامی سطح پر رسوائی ہوئی، اس کے دعوی ربوبیت کو بڑی سخت زد پہنچی، وہ کہتا تھا میں تم لوگوں کا رب ہوں، اس کی سیاسی طاقت اور ساخت بڑی کمزور ہوئی، اسے نفسیاتی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جو ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ایڈوانٹیج لینے کا جو سوچ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے غرور اور اس کے تکبر پر بڑی کاری ضرب لگی۔ تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اعتراف حق کتنا بڑا دھچکا تھا جو ہے فرعون کے لیے، اور فرعون کا جو روب اور دبدبہ اور خوف جو ڈر بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے دلوں میں، وہ جو ہے وہ جاتا رہا۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کے اثرات جو ہے جو وہ جانا وہ جو وہ لینا چاہ رہا تھا کہ اس نے سب سے بڑا دن رکھا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، مجمع عام تھا، اور جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا ایڈوانٹیج حاصل کر لے، لیکن وہ جو ہے وہ یہ ایڈوانٹیج نہیں کر سکے، اور پیغمبر جو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جو ہے انہوں نے مان لیا کہ ان کے دل میں جو ہے بات بیٹھ گئی کہ یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے۔ تو فرعون کی ساری تدبیریں جو ہے الٹ گئی ہیں۔ تو اس نے پھر جادوگروں کا جو اعتراف تھا یہ ان کے فن کا نہیں بلکہ معجزہ الہی کی جو ہے تصدیق تھی، تو بڑا گہرا اثر جو ہے لوگوں پہ اوپر۔ تو فرعون نے پھر اب آخری چال چلی، اور پھر اس نے کہا کہ اچھا تم جو ہے موسیٰ کی کو بات مان رہے ہو، تو اس سے پہلے کہ میں تمہارا جو ہے میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں اجازت دوں، تو تم جو ہے اتنا بڑا اقدام تم نے کیا، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے جو تمہارا بڑا استاد ہے، اور تم نے جو ہے مل کر یہ جو ہے یہ سازش جو ہے بنائی ہے کہ تمہیں ہمیں جو ہے اس جو ہے وہ سلطنت سے باہر نکلو۔ بلکہ سورہ اعراف میں ہے کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، تم نے یہ اس لیے بنی ہے کہ تم اس ملک کے رہنے والوں کو اس ملک سے بے دخل کر دو۔ یہ وہ بات ہے، تم نے یہ بغاوت کی جو سازش بنائی ہے، اس بغاوت کی سزا میں تمہیں سخت دوں گا، اور تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور تمہیں سر عام پھانسی چڑھاؤں گا۔ تو یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کا جو آخری ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کا اس کے ساتھ ان آیات کے ساتھ رابطہ ہے، تو ہم اکٹھا وہ کرتے ہیں۔ انا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بربنا موسیٰ، اپنے رب پر، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا اب ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لِیَغْفِرْ لَنَا، تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خطایانا، ہماری خطائیں بخش دے وہ، وما اکرہتنا، اور وما اکرہ جو اکراہ جو ہوتا ہے جبر ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، ہمیں جو ہے ہم کو علیہ جس پر، یعنی ہم وہ خطا جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ایک پیغمبر کا مقابلہ کریں، یہ بہت بڑی خطا تھی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس پہ خطا پہ معافی مانگتے ہیں،
من سحر، جادو کرنے کا، یہ جادو کا کرنے کا جو تو نے ہم پہ جبر کیا ہے، یہ ایک لازمی طور تم مقابلہ کرو، تو یہ ہم اس پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خیرن، سب سے بہتر ہے، ابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں ایمان کے معجزے دیکھیں، ایمان کی کرشمیں دیکھیں کہ کیا ایمان ابھی ایک لمحہ ہوا ہے، صرف بالکل مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمے سے پہلے وہ جادوگر تھے اور مکالمے کے انہوں نے اعلان کر دیا، اور اگلی بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر ہے اور ابقا ہے۔ انہو، بے شک، جو بھی، من جاتے، جو آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا علماء نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس پہ، پھر جو بھی آئے گا ربہ، اپنے رب کے پاس، مجرم بن کر، فإن لو جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت، تو اس میں نہ جیے گا، فیہا، اس میں، ولا یخزا، اور نہ مرے گا۔ پھر آگے فرمایا وَمَن یاتی مومنن، اس کے الٹ ہے، جو آئے گا مومن بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس، قد عمل الصالحات، اور اس نے عمل کی ہوں گے نیک، ایمان اور دوسرا عمل صالح، دو چیزیں آئے گا، فاولئک لہم، تو ان کے لیے ہے درجات، کہ ان سے درجات العلا، بلند درجات، علا، عالی درجات ہیں ان کے لیے، جنات و عدن، جنت کے ہمیشگی کے باغات ہیں، ایڈنز آف گارڈنز ہیں ان کے لیے، تجری، جو بہتی ہیں، چلتی ہیں، من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں۔ یہ سارے الفاظ بہت کامن ہیں جو ان کی ضرورت نہیں ہے تشریح کی۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وذالک جزاء، اور یہ ہے جزا کس کی، من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کی۔ ان آیات کا کوئی سادی ترجمہ پڑھ دیں تاکہ ہم ان کا پھر وہ ترجمہ کریں۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجھے بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ آمین۔ دیکھیے اب ایمان کی یہ حلاوت اور اس کا کرشمہ ہے کہ قرآن عظیم کا ایک عظیم مقام ہے کہ جب ایمان انسان کے دل کے اندر جو ہے مجزن ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا توازن جو ہے خوف اور لالچ سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو نہ کسی بادشاہ کا ڈر اور جلال اس پہ اثر ڈال سکتا ہے، اور نہ دنیا کا مال و اسباب اور جاؤ حسمت اس کو جو ہے کوئی خرید سکتا ہے۔ اور یہ اس کا جو جادوگروں نے یہ جو جواب دیا تھا، اس ایمان کی سب سے شاندار تصویر جو ہے یہ پیش کرتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر سے پہلے تو وہ جو ہے فرعون کے سامنے جو ہے وہ یہ بات اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ پھر جیسے ہم پیچھے جو ہے پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف میں، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ انعام بھی ملے گا۔ اور پھر اب وہ ہے یہ ایک مقام ہے کہ فرعون جیسے جابر بادشاہ کے سامنے وہ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جو ہے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی لٹوا دوں گا، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے یہ انجام اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جو ہے یہی ایمان کا جو ہے کمال ہے کہ دل میں اللہ کی محبت اور آخرت کی امید جب غالب آ جائے تو پھر جان کی پرواہ نہیں رہتی، پھر جان جو ہے ثانوی چیز رہ جاتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور زندگی میں جو ہے وہ تو اصل جو ہے اس کے رب کے پاس ہے۔ صحابہ کرام جو ہے بالکل ایسے ہی ان کے احوال تھے، اور آخرت کی طلب میں وہ نقد جان پیش کرنے کے ہر وقت بے قرار رہتے تھے کہ ایک دنیا دار اور لیکن جو دنیا دار اور دنیاوی نعمتوں کے لیے جو ایک شخص برقرار ہوتا ہے، یہ حالت صحابہ کرام کی جو ہے آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت نے انہیں رخ یار اور رخ دوست کا ایسا نظارہ کرایا تھا جو ان کی زندگی ان کے لیے دشوار کر دی کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو نے پوچھا امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینہ میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ یہ وہ بات تھی۔ تو انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا کہ یہ زندگی، یہ دنیا کیا چیز ہے، اس دنیا کی زندگی تو یہ تو لے بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ جان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اس دھج کو دیکھیں اور اس شان کو دیکھیں، کتنے ہزار سال برس گزر گئے ہیں، آج ہم ان کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ جادوگروں کا قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے، اور یہ اس ایمان کی حلاوت اور ایمان کا کرشمہ ہے
جس ایمان کا اظہار انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا، جادوگر نے کہا ہم ایمان لے آئے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، ہمیں تو فکر اس بات کی ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے، ہم اب تک جہالت میں تھے اور گناہ کیے ہیں، اور تو نے ہم سے یہ گناہ بھی کروایا ہے، اور جو ہے یہ تو جو عذاب اور سزائیں اور تعذیب ہمیں بتا رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضا کی قربانی دینا ہر ایک کے نصیب کی بات کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو صرف اسی کا مقدر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ تو جادوگروں نے کہا تو کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے ہماری زندگی یہ دنیا کی ختم کر سکتا ہے، کر لے، آج نہیں تو کل ہمیں بہرحال مر جانا ہے، لیکن تو اگر کل کی بجا ہماری یہ زندگی کل کی بجا آج ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ جائیں گے۔ تو جادوگروں کے قول پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اضافہ فرمایا کہ دیکھو، جو بھی اصولی بات فرمائی کہ جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ خصوصی تعلق نہیں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین جو ہے اس کے اجر ہیں، اور جو ہے مجرم بن کے آئے گا تو اللہ اس کے پاس اس کے لیے جہنم ہے، اور مجرم سے مراد جو ہے یہ بھی ہے اصل میں ہوتا ہے جو گزشتہ آیات کے تناظر میں ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی آ جانے کے بعد اس سے نتیجہ حاصل نہ کرے تو وہ مجرم ہے، اس کے سامنے دلائل کی زبان میں حق کھولا جائے مگر وہ اس کو نظر کرے، حق کی جو ہے وہ پاسبانی نہ کرے، حق کی جو ہے حمایت نہ کرے، حق کو تسلیم نہ کرے، تو یہ بھی جو ہے جرم ہے، اور وہ ظاہری اور مادی قوتوں کی مسلطوں سے باہر نکل کر اس حق کا ساتھ نہ دے، اس کا اعتراف نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بس بدترین سزا ہے، اور دنیا کی ہر مصیبت بہرحال محدود ہے، لیکن آخرت کی مصیبت اور آخرت کی جہنم کی جو زندگی ہے وہ دائمی اور ہمیشہ ہے، نہ اس میں موت آئے گی، اور جینا بھی کیا جینا ہوگا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لا یموتو فیہا ولا یحیا، اس میں نہ موت ہوگی اور نہ اس میں زندگی ہوگی، وہ جئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔ عزیز بھائیو، یہ بہت ہی اہم مقام تھا، اس میں جو ہے بہت اہم نکات تھے، اس لیے تھوڑا اس میں وقت بھی لگ گیا۔ جو ہم نے کہا تھا کہ ہلاکت کے لیے بد دعائی الفاظ 6 الفاظ قرآن مجید میں ہیں، ان کی انشاءاللہ تشریح بھی آئے گی۔ ہلاک کرنے یا ہلاک ہونے کے لیے بھی بہت سارے الفاظ ہیں، اور پھر یہ قصہ اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس کے اسباق اور رموز ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھے تھے، اس میں مزید کچھ اضافہ کر کے انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے آپ کے ریفرنس کے لیے انشاءاللہ ہم ساتھ پیش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، سوال کرنا چاہتے ہیں اس موضوع سے متعلق، تو آپ کر سکتے ہیں۔